نکل آئے تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ جو 9 مئی کا ڈرامہ جو آپ لوگ نے رچائی ہے کہ ہم مذمت کرتے ہیں، کبھی ایک ہے اس دفعہ آپ کو مذمت کے قابل نہیں چھوڑیں گے. تو یہ ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہے. آپ عقل کے ناخن. پاکستان تحریک انصاف ایک حقیقت ہے، عمران خان حقیقت ہے. عمران خان سے پاکستان کے 70-80% لوگ جو ہے ان کے ساتھ جڑے ہیں، عمران خان کے ساتھ یوتھ جڑے ہیں. اور اگر آپ ہمیں سیاست نہیں کرنے دیں، میں آپ کو بتا دوں تو یہ یوتھ جو عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے ہیں یا تو ایسے پارٹیوں میں چلے جائیں گے جو پارلیمنٹ پہ یقین نہیں رکھتے، جو جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتے، جو آئین قانون پہ یقین نہیں رکھتے، یا طالبان کے پاس چلے جائیں گے. آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. یہ ہمیں صرف نہیں بھگتنا، پاکستان نے بھگتنا ہے، ہماری آنے والی نسلوں نے بھگتنا ہے. ہم جو بھی بھگتے ہیں بھگت رہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ بھگتیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو نفرت آپ کے ہمارے دلوں میں ہے، ہمارے آنے والی نسلوں کے دلوں میں ہے، وہ معاف کرنے والی نہیں ہے. اس سے ملک کے لیے نقصان دہ ہوگی. آپ عقل کے ناخن لے، اپنی دلوں میں اس عوام کے لیے نفرت جو ہے اس کو کم کرے، ینگ جنریشن کے لیے کم کرے. آپ کتنے FIR کاٹیں گے، کتنے لوگوں کو اٹھائیں گے، کتنی خواتین کو اٹھائیں گے، کتنے کاروبار بند کر دیں گے، کتنے اکاؤنٹ بند. آیا اس سے کوئی فرق پڑا؟ کتنے لوگوں کو آپ نے گرفتار کیا؟ روزانہ نفرت بڑھ رہی، روزانہ جو ہے مزاحمت بڑھ رہی ہے. تو آپ کی یہ اسٹریٹجی ناکام ہوگی. آپ نے ہر MNA پہ 20-30 FIR کی. آیا کوئی عمران خان کو چھوڑنے کو تیار ہے؟ تو جب 30 FIR سے ہم عمران خان کو نہیں چھوڑنے کو تیار ہے تو آپ 100 FIR کاٹے، کیا مسئلہ ہے؟ ہم بھگت لیں گے. لیکن جو نفرت ہے، جو آئین کے ساتھ کر رہے، جو پارلیمنٹ کے ساتھ کر رہے، جو عدالت کے ساتھ کر رہے، اس کو سہلو لگے گے واپس. اس کو آپ نے کہا کہ ریاست کے ساتھ ہم نہیں لڑ سکتے ہیں، ریاست ہماری اپنی ریاست ہے، ظاہر ہے کہ عوام سے نہیں لڑ سکتی ہے. اس سے پہلے آپ لوگوں نے جتنے بھی احتجاج کیے وہ زیادہ تر اسلام آباد کی طرف آپ لوگوں نے مارچ کیا. اس سے ایسا ایک تاثر پھیلا کہ جیسے آپ ریاست کے اوپر چڑھ دوڑ رہے ہیں، کچھ ہلاکت بھی اس میں ہوئی. اور ابھی آپ جو مظاہرہ کر رہے ہیں، جو جلسہ کر رہے ہیں، وہ پشاور میں کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے آپ لوگوں نے احتجاج کیے، آپ اسلام آباد گئے، وہ ٹھیک اسٹریٹجی نہیں تھی. نہیں، میں نے کبھی نہیں کہا. اسلام آباد، میں اس ملک کا باشندہ ہوں، میرے پاس اس ملک کا پاسپورٹ ہے، میرے پاس اس ملک کا شناختی کارڈ ہے. کوئی مجھے نہیں روک سکتا کہ میں نے کہا احتجاج کرنا. یہ فیصلہ میں نے کرنا ہے. مجھے حق ہے کہ میں پشاور میں کروں، مجھے حق ہے کہ میں اسلام آباد میں کروں. اگر آپ مجھے اس ملک کا باشندہ سمجھتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اسلام آباد میں کیوں احتجاج کر رہا ہوں. یہ میرا حق ہے. ہم پرامن لوگ تھے، پرامن طریقے سے گئے. ہم نے 26 نومبر کو ہم نے یہ یقینی بنایا کہ ہمارے ورکر کے ساتھ جو غلیل ہو وہ بھی نہ ہو. ہم نے ورنہ اگر ہمارے ساتھ ہم پختون ہیں، ہمارے ساتھ ہر بندے کے پاس کتنا ہو سکتا ہے، اسلحہ کتنا ہو سکتا ہے. اگر ہم ریاست سے لڑنا چاہتے تھے تو ہم بھی تیاری کے ساتھ جاتے. ہم بھی کرتے. ہم تو پرامن احتجاج پہ گئے تھے. ہمارا بنیادی حق تھا. آئین مجھے حق دے. اگر میں نے غیر آئینی کام کیا ہے تو پھر میں ذمہ دار ہوں. عجیب بات یہ ہے کہ گولیاں بھی مجھ پہ چلی، لوگ بھی میرے شہید ہوئے، لوگ بھی میرے زخمی، FIR بھی مجھ پہ کاٹی گئی. آج میں ایک بندہ جو ہے تقریباً 56 FIR ایک دن کاٹی گئی، جس کی تاریخ میں کبھی مثال نہیں ہے. روزانہ ہر بندے کو جب بھی ہم بات کرتے دوسرے دن وارنٹ نکل جاتا ہے. تو اس کا ریاست سے پوچھے کہ آپ نے کیوں غلط کیا. ہم نے تو کوئی غلط کیا، ہم نے کہا. ہم تو پولیٹیکل لوگ تھے. آئین ہمیں یہ حق دیتا ہے. اسی آئین نے ہمیں کہا کہ آپ کا حق ہے کہ آپ جو ہے پرامن احتجاج کرے. ہم تو پرامن لوگ تھے، پرامن کام کرتے. جنہوں نے گولیاں چلائی اس سے کوئی جا کے پوچھے کہ بھائی جان آپ کو کس نے حق دیا کہ پولیٹیکل ورکرز پہ کیوں آپ نے گولیاں چلائی. وہی اس پہ کیا. ہماری حکومت بھی ہمارے خلاف، آپ سب کو گواہ ہے. مولانا صاحب آئے تھے، وہاں بیٹھے تھے، ہم نے تو گولیاں نہیں چلائی. بلاول وہاں سے آیا، کراچی سے اسلام آباد تک آیا. اگر ہم 2 بندوں کو یقین کرے ڈنڈے مارتے، میں دیکھتا کہ کس طرح اسلام آباد آتے. ہم نے تو اس کو فیسیلیٹیٹ کیا. ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ آپ کا حق نہیں ہے. تو یہ ریاست کے اداروں جنہوں نے کیا، اس نے غلط کیا. میں نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا. میرا یہ حق تھا. اکبر صاحب یہ بتائیں کہ ایک تو یہ جو 27 ستمبر کو اتنے نکل چکے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے لیے عمران خان کی کال ہے. ان کو ویلکم کریں گے جو پارٹی سے نکل رہے ہیں، MNAs ہیں یا MPs ہیں، وہ آئیں گے تو ان کو ویلکم کریں گے. اور دوسرا یہ کہ اس جلسے میں علیمہ خان شرکت کریں گے. نہیں، انشاءاللہ جی. علیمہ خان، میں تو اس کے بیاہ پہ بات نہیں کر سکتا. جو آئی ہے میں تو دعوت دیتا ہوں. سب پاکستانی اس کا حق ہے. میں آپ کے توسط سے اس کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لے آئے.
اور جس طرح باقی پاکستانی آتے ہیں وہ بھی ایک پاکستانی کی حیثیت سے، خان کی بہن کی حیثیت سے ہم ویلکم کہیں گے کہ جو بھی آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہے اس کو ویلکم کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے برے وقت میں پارٹی کو چھوڑا اس کا فیصلہ تو خان صاحب نے کرنا ہے۔ اب کسی کے آنے پہ ہم تو کسی کو نہیں روک سکتے کہ کوئی کیوں آیا، لیکن جس نے خان کے پیٹ پہ چھری ماری، جس نے خان کے ساتھ بے وفائی کی، جس کے خان پہ احسانات تھے، اس کے خان کے ساتھ دھوکہ کیا، اس کی تو پارٹی میں کوئی گنجائش نہیں بنتی۔ اگر وہ لوگ آج یہ ہمارے بھائی جو ہے وہ سختیاں برداشت کرے، وہ جیلوں میں جائے، اس کی فیملی کو اٹھایا جائے، اس کے کاروبار بند کیے جائے، اور ایک بندہ جس پہ خان کے بہت زیادہ احسانات ہیں وہ اچھے وقت میں پارٹی کو چھوڑے، تو میرا نہیں خیال باقی فیصلہ خان نے کرنا ہے۔ تو میں تو صوبائی صدر کبھی بھی ہے میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں گا، میں تو اپنی حیثیت سے اس کی مخالف، باقی جو بھی خان کا فیصلہ ہوگا وہ ہمارا فیصلہ ہوگا۔ اچھا یہ بتائیں کہ اس وقت صوبے میں آپریشن ہو رہا ہے کہ اگر نہیں ہو رہا ہے تو یہ باجوڑ اور آس پاس میں کیا چلتا ہے، اور یہ بتائیں کہ صوبے کا کیا اس کو ابھی تک اعتماد میں نہیں لیا گیا جو آپریشن جو چل رہے ہیں باجوڑ کرک یہ کام ہندوستان خیبر میں اس پہ ریلیٹڈ کوشچن ہے رجبر صاحب، آپ بھی صوبے میں ملٹری آپریشن کے خلاف ہیں، جبکہ صوبائی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے 30% کے آپریشن کی اجازت نہیں دی۔ عمران خان نے بھی ہدایت کی ہے وزیر اعلیٰ کو کہ صوبے میں آپریشن کو روکا جائے۔ پارٹی کی قرارداد کے ذریعے یہی مطالبہ کر رہی ہے کہ آپریشن کو روکا جائے، تو کیوں صوبائی حکومت آپریشن روکوانے میں ناکام ہے؟ اور دوسرا یہ کہ صوبے میں اس وقت ایکشن ان ایڈ آف سول پاور آرڈیننس ہے، پارٹی تنظیم بار بار مطالبہ کر رہی ہے قرارداد کے ذریعے کہ اس کو واپس کیا جائے، تو صوبائی حکومت واپس دینے میں کیوں کترا رہی ہے، اور کیا حکومت پر پارٹی کی کوئی کنٹرول نہیں ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ سیم صاحب اس دن سارے MNS کی طرف سے بھی جس طرح تنظیم کی طرف سے ڈیمانڈ آئی تھی، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم امید کرتے ہیں کہ جلدی ہو جائے گا۔ باقی یہ ہے کہ یہاں پر کچھ لوگ کچھ ادارے اپنے آپ کو اتنی طاقتور ہے کہ اس کو کوئی نہ حکومتوں کو، نہ جمہوریت کو، نہ ووٹ کو وہ کوئی اہمیت دیتی ہی نہیں، تو اس میں کوئی بالکل سیم صاحب کی بھی آپ میں بات کر سکتا ہوں کہ کسی بھی آپریشن میں اس کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، نہیں صوبائی حکومت کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ باجوڑ میں چونکہ وہاں کے لوکل MPs سے میں نے کیا ٹارگیٹڈ آپریشن ہے، بڑے پیمانے پہ نہیں ہو رہی، کل والے آپریشن کی اس پہ سیم صاحب کو نہ صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیا گیا، نہ سیم صاحب کو اعتماد میں لیا گیا، تو وہ تو سیم صاحب نے بھی کلیئر کیا کہ میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور ہم کسی بھی اس آپریشن کے ہم نہ سپورٹ کریں گے، نہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اچھا حسن کیسر صاحب یہ بتائیے گا، جس طرح آپ نے حالات پر ذکر کیا، تو جوہر یا انٹرین سے حالات کو کس طرح نارملائز کیا جا سکتا ہے جہاں افغان TTP کو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ ایک مرتبہ پھر باگرام کی ایئر بیس لینے کا ایک وہ بھی لینا ہے اور مطالبہ بھی کر رہا ہے، اگر لیتا ہے باگرام ایئر بیس تو کیا 9/11 کے بعد جو رہا بنا تاریخ کا وہ اظامہ دوبارہ بند کر رہا ہے یا کیا ہوگا، کیا کام فرمائیں گے؟ دیکھیں اس پہ میں نے تو بات کی ہے، اور بہت بدقسمتی ہے کہ جس طرح بات ہو رہی ہے، ہر ملک کی اپنی ایک ساورنٹی ہے، آپ نے اس کی ساورنٹی کا خیال رکھنا ہے۔ اگر کوئی بات کرتی ہے تو وہ بھی ایک ڈپلومیٹک چینل ہوتے ہیں، اس کے ذریعے بات ہوتی ہے، اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ کچھ کانفرنس کریں اور دھمکی دیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا رول بہت اہم ہے کہ کتنا ذمہ دار رول یہ پلے کرتا ہے، کیونکہ اگر جو بھی جنگ ہوتی ہے اس سے پاکستان بھی پوری طرح متاثر ہوتا ہے۔ تو پاکستانی مجھے تو افسوس ہے، میں نے جو خواجہ اعظم کی بات کی کہ اس کے خود اندر یہ ہے، میں یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ اس ریجنل جو ممالک ہیں ان کو آپس میں اس حالات کا تجزیہ کرنا چاہیے، بیٹھک کرنا چاہیے، اور اپنے ڈپلومیٹک چینل کے ذریعے ہر قسم کی جنگ کو روکنے کے لیے اپنا برتن کرنا چاہیے۔ جیسا یہ بتائیں کہ جلسے کے انتظامات کے حوالے سے بتائیں کہ جلسے کے انتظامات کون کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ بتائیں کہ ہر بار آپ لوگ سرکاری وسائل استعمال کرتے ہیں، اس بار بھی حکومت سرکاری وسائل استعمال کر کے جلسہ کامیاب کرے گی؟ نہیں، پاکستان تحریک انصاف کی کبھی یہ روایات نہیں رہی، جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں ہوتی تھی کہ ہم بڑے بڑے جلسے کرتے تھے۔ ہماری ورکر جو ہے واحد پارٹی ہے جو ہمارے الیکشن کا خرچہ بھی خود اٹھاتی ہے، جو کمپین بھی خود کرتی ہے، جو جلسے میں خود سے آتی ہے۔ ہماری یہ نہیں ہے، سیم صاحب اپنی جیب سے سپورٹ کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہم نے صوبائی وسائل استعمال نہیں کی۔ ہاں، سیم صاحب کے ساتھ سیکورٹی ہوتی
होती है, ये होती है। अगर किसी मिनिस्टर के साथ सिक्योरिटी होती तो वो ये होती इसके अलावा न कभी आपने देखा है जिस तरह माजी में लोग करते थे, तो न कभी हमने सरकारी वसाइल इस्तेमाल पहले किए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वसाइल इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा अपना वर्कर इतना चार्ज होता है, वो तो इंतज़ार में खड़ा होता है, वो तो हमें कहता है कि भैया आपने कब निकलना है, वो अपना खाता है, अपना पीता है और इसलिए फिर अपनी क़यादत पे तनकीद करता है। तो हमारी ये रिवायत नहीं है, न पहले हमने क्यों नहीं चलाई। बहरहाल पेशावर की आवाम के लिए ये बताइए कि मौलाना के साथ आप लोगों के मुज़ाकरात क्यों नाकाम हुए, क्योंकि दोनों का मकसद एक सवाल। दूसरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि हमारे आपस में इख्तिलाफ़ात नहीं है, लेकिन हम जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहे हैं कि जो सूबाई हुकूमत है उसकी तरफ से न कोई वज़ीर और न उस तरफ से कोई इसमें शिरकत कर रहे हैं। ये तो तंजीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये तो PTI सूबाई तंजीम की तरफ से थी और इंशाल्लाह कल आप देखेंगे CM साहब के साथ हम सारे बैठे होंगे और मुश्तरका स्ट्रेटजी बनाएंगे।